ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے مارچ کی 7 اور رمضان المبارک کی 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:15 پر، جبکہ فجر کی اذان 5:21 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:43 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی کابینہ نے بدھ کے روز لداخ سے متعلق مختلف مسودہ قانون پر غور کیا، جن میں سرکاری ملازمتوں اور مقامی افراد کے لیے ریزرویشن، ہل کونسلوں میں خواتین کے لیے کوٹا اور بوٹی سمیت دیگر زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ دینے کی دفعات شامل ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں لداخ کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کے دوران مرکزی حکومت نے مقامی افراد کے لیے 95% سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن، پہاڑی کونسلوں میں خواتین کے لیے 1/3 کوٹا اور کئی مادری زبانوں کو ریاستی زبان کا درجہ دینے پر اتفاق کیا تھا. اس حوالے سے مرکزی وزارت داخلہ کی ایک ہائی پاور کمیٹی نے ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی. زیر غور تجاویز کے مطابق 80% ملازمتیں لداخ کی قبائلی برادریوں کے لیے مختص ہوگی. 4% ریزرویشن حقیقی کنٹرول لائن کے قریب رہنے والے افراد کو دیا جائے گا. 1% کوٹا درجہ فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ 10% مواقع اقتصادی طور پر کمزور طبقات EWS کو دیے جائیں گے. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ لداخ کی 90% سے زائد آبادی درجہ فہرست قبائل پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اجلاس میں بوٹی اور اردو کو سرکاری زبانوں کا درجہ دینے پر بھی غور کیا گیا. یہ فیصلے لداخ کے عوام کی دیرینہ مطالبات کی روشنی میں کیے جا رہے ہیں اور ان پر حتمی فیصلہ جلد متوقع ہے. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے زوجلا پوائنٹ پر سیاحوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی. اس فیصلے کو ہل کونسل کرگل نے خطے کے نازک ایکو سسٹم کو تحفظ اور مقامی عوام کی سفری سہولیتوں کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ زوجلا زیرو پوائنٹ پر سیاحوں کے ہجوم کی وجہ سے گندگی، ماحولیاتی آلودگی اور گلیشیئرز کے پگھلنے کا خطرہ بڑھ رہا تھا، جو لداخ کی حساس ایکو سسٹم کے لیے نقصان دہ تھا. سیاحوں کی گاڑیوں کی وجہ سے لیہ اور کرگل جانے والے مسافروں کو شدید ٹریفک مسائل کا سامنا تھا. ان سنگین مسائل کے پیش نظر ہل کونسل کرگل نے عدالت میں عرضی دائر کی، جس پر عدالت نے زوجلا زیرو پوائنٹ پر سیاحوں کے قیام پر پابندی کا تاریخی فیصلہ سنایا. ڈاکٹر جعفر آخون نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر، DGP لداخ اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنائیں. یہ فیصلہ نہ صرف لداخ کے قدرتی ماحول کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ مسافروں کی سہولیت کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہوگا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجگون میں منعقدہ نماز جمعہ کے دوران حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے حالات حاضرہ اور درپیش سماجی مسائل پر خطاب کیا. اپنے خطاب میں شیخ حسین لطفی نے لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کرگل کے سیاسی رہنماؤں اور ضلع افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھیں. انہوں نے سرکاری فنڈز، کونسلروں کے CDF اور دیگر مراعات کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیت المال ہے اور اس کی تقسیم میں کوئی بھی ناانصافی ایک اجتماعی ظلم کے مترادف ہوگی. انہوں نے خبردار کیا کہ حق تلفی کرنے والے اگر توبہ بھی کریں تو ان
تو ان کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کریں۔ شیخ لطفی نے ملک میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر روشنی ڈالی اور اوقاف بل کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کی ایک سازش ہے تاکہ انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ شام کے حالات پر بات کرتے ہوئے شیخ محمد حسین لطفی نے جولانی گروپ کو اسرائیل اور امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیم شام میں اقلیتوں پر ظلم اور قتل و غارت میں ملوث ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ شیخ لطفی نے کیجول ملازمین کی تنخواہوں میں عدم اضافے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان تنخواہوں میں فوری اضافے کا مطالبہ کیا۔ شیخ حسین لطفی نے فوجی جہاز C-17 کے کرگل ایئرپورٹ پر کامیاب لینڈنگ کو خوش آئند قرار دیا، تاہم انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اتنا بڑا فوجی جہاز کرگل ایئرپورٹ پر اتر سکتا ہے تو سول طیاروں کی لینڈنگ میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرگل ایئرپورٹ پر باقاعدہ سول پروازوں کا آغاز کیا جائے تاکہ عوام کو سفری سہولیات میں آسانی ہو۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند نے آج AN32 کوریئر سروس کے ٹکٹوں کی بکنگ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر برائے بہبود آغا سعید مشتبہ، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر غلام محی الدین وانی، ہیڈ کوارٹر DC کنیز فاطمہ، چیف کوآرڈینیٹر AN32 کوریئر سروس، لیزان افسران کرگل جموں سری نگر نے عملی طور پر شرکت کی۔ اجلاس کے دوران CEC نے واضح کیا کہ ٹکٹوں کی بکنگ ہل کونسل کرگل کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتی۔ انہوں نے ٹکٹوں کے شفاف اور بغیر کسی پریشانی کے اجراء کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں کونسل کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ اجلاس میں CEC نے ہدایت دی کہ جنرل نشستوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 35 کر دی جائے۔ اس کے علاوہ بکنگ پورٹل صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک لائیو رہے گا اور 35 جنرل سیٹیں مختص ہونے کے بعد ہی ترجیحی فہرست پر غور کیا جائے گا۔ حکام نے CEC کو آگاہ کیا کہ پورٹل تک رسائی اب رابطہ افسران کے بجائے IT ڈپارٹمنٹ کے انتظام میں دی گئی ہے۔ CEC نے اس بات پر زور دیا کہ کوریئر سروس کے ہموار آپریشن اور مؤثر کوآرڈینیشن کو یقینی بنایا جائے تاکہ عام شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چندی گڑھ میں خراب موسم کے باعث پروازوں کی منسوخی کے سبب لیہ اور نبرا جانے والے متعدد مسافر پھنس گئے، جس سے ان کے سفری منصوبے شدید متاثر ہوئے۔ صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہل کونسل لیہ کے سربراہ کی درخواست پر بھارتی فضائیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 250 مسافروں کو چندی گڑھ سے لیہ اور 123 مسافروں کو تھویزا ایئرپورٹ سے نبرا پہنچایا۔ ہل کونسل لیہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاش گیلسن نے بھارتی فوج اور فضائیہ کی فوری مدد پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے GOC-14 کور لیفٹیننٹ جنرل ہتیش بلّا سمیت دیگر مسلح افواج کے افسران کی کاوشوں کو سراہا۔ مزید برآں CEC نے ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے کی کوششوں کی بھی تعریف کی، جنہوں نے اس پورے آپریشن کو قریبی نگرانی کی اور اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وادی کشمیر میں 3 ماہ کی طویل سرمائی تعطیل کے بعد جمعرات کو سرکاری و نجی سکولوں میں دوبارہ درس و تدریس کا آغاز ہو گیا۔ سکولوں میں پہلے دن طلباء کا جوش و خروش قابل دید رہا، جبکہ اساتذہ و سکولی عملہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ کشمیر میں تعلیمی ادارے 1 مارچ کو کھلنے والے تھے، لیکن خراب موسم کی وجہ سے تعطیل میں 6 دن کی توسیع کر دی گئی تھی۔ سکول کھلنے سے قبل محکمہ تعلیم کی جانب سے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی، جس کے تحت سکولوں کی صفائی اور دیگر ضروری انتظامات مکمل کیے گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس ماہ دسمبر میں ہی مرحلہ وار طریقوں پر سرمائی تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔
شام کے شہر السویدہ کے بعد لاذقیہ اور طرطوس میں بھی عوام نے شام کی نئی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور اعلانات تھے جن پر نئی حکومت کی پالیسیوں کی مذمت میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شام کی عبوری حکومت صرف عہدوں سے چپکی ہوئی ہے اور ہم اس کا کوئی تعمیری کام نہیں دیکھ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے شام کی عبوری حکومت کے سربراہ الجولانی کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔